میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حبیب تمہارا اخلاق بہت عظیم ہے۔ اب بھئی چند منٹ جب مجھے آپ نے یہاں لا کر کے بٹھا ہی دیا ہے تو اپنے دل کے دریچے کو کھول کے اپنے دل پر میری گفتگو کو کندہ کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ رب فرماتا ہے حبیب تمہارا اخلاق بہت عظیم ہے۔ یہ لفظ عظیم کیا ہے؟ عظیم بڑی چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہمیں کوئی جملہ نہیں ملتا ہے، جب ہمیں کوئی ورڈ نہیں ملتا ہے تو ہم لفظ عظیم کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میں نے دیکھا کہ حضرت مولانا سلیمان صاحب کا اخلاق بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے، تو میں نے لفظ عظیم کا استعمال کیا کہ ان کا اخلاق بہت عظیم ہے۔ جب میں نے کسی اونچی بلڈنگ کو دیکھا تو میں نے اس اونچی بلڈنگ کو دیکھنے کے بعد میں کہا فلاں بلڈنگ بہت عظیم ہے۔ پتہ چلا لفظ عظیم کا استعمال بڑی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، لفظ عظیم کا معنی بڑے کے آتا ہے، لیکن آئیے یہ اخلاق کیا ہے؟ یہ لفظ خلق کی جمع ہے۔ میرے رب نے فرمایا ہے حبیب تمہارا اخلاق بہت عظیم ہے۔ لفظ اخلاق یہ لفظ خلق کی جمع ہے۔ ایک ہوتا ہے حسن اخلاق، ایک ہوتا ہے حسن سلوک۔ آپ کہو گے ان دونوں کے اندر چینجنگ کیا ہے، ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ تو آئیے یہ تھوڑی سی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ تھوڑی ٹف گفتگو ہے، اگر آپ حضرات کی سمجھ میں نہ بھی آئے تو آپ میری بات کو دھیان سے سن لیجئے گا۔ اس کے بعد ایک بات آپ سے سادہ لو کروں گا، جو سادہ لو گفتگو کے آپ لوگ عادی ہو چکے ہو۔ میرے رب نے فرمایا حبیب تمہارا اخلاق بہت عظیم ہے۔ ایک حسن سلوک ہے، دوسرا حسن اخلاق ہے۔ حسن سلوک دنیا دار کے پاس میں ہے اور حسن اخلاق مصطفیٰ جان رحمت کے پاس میں ہے۔ حسن سلوک دنیا دار کے پاس میں کیسے ہے؟ تو آئیے ابھی آپ کو پتا چل جائے گا۔ جب دنیا کے اندر کسی کا کسی سے مطلب شامل ہوتا ہے تو وہ محبت سے بات کرتا ہے۔ اگر میرا آپ سے مطلب ہے تو میں آپ کو سلام بھی کرتا ہوں، اور جب مطلب نکل جاتا ہے تو آپ کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں رہتا ہوں۔ مثال کے دور پہ آج جو دور چل رہا ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ پرنٹ میڈیا کا دور ہے، یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، یہ اخبارات کا دور ہے، یہ سیٹلائٹ کا دور ہے۔ میں اس سہولت کے دور میں آپ حضرات جانتے ہیں موبائل فون کا استعمال آپ کرتے ہو۔ آپ کے گھر کے اندر اگر 10 سال کا بچہ ہو، اس کی جیب کے اندر آپ ٹٹول کے دیکھیں تو کوئی چیز ملے نہ ملے، لیکن ایک موبائل فون جیسا ایک کھلونا ضرور مل جائے گا۔ لیکن جب ہمارے بچے کی جیب میں کھلونا ملے گا تو جب ہمارا بچہ موبائل فون کا استعمال کرتا ہے تو اس فون کے اندر کسی نہ کسی کمپنی کا سم کارڈ بھی استعمال کرتا ہے، اور جب سم کارڈ استعمال کرتا ہے تو اس کے سم پہ اس کے گھر والوں کے فون آتے ہیں، اس کے سم پہ اس کے دوستوں کے فون آتے ہیں، اس کے سم پہ اس کے عزیز و اقارب کے فون آتے ہیں، اس کے سم پہ اس کے ماں اور باپ کا فون آتا ہے۔ لیکن جہاں اس کے اہل خانہ کے فون آتے ہیں وہاں پر جس کمپنی کا وہ سم کارڈ استعمال کرتا ہے اسی کمپنی کا بھی فون آتا ہے۔ لیکن باہر میرے 10 سال کے بچے کتنا سمجھدار ہے تو، جب اپنے بھائی کا نمبر دیکھتا ہے، نمبر دیکھ کے پہچان لیتا ہے میرے بھائی کا فون ہے، اور ریسیو کر کے کان کے قریب لے جاتا ہے۔ اپنی ماں کے فون کو دیکھتا ہے، نمبر دیکھ کے پہچان لیتا ہے میری والدہ ماجدہ کا فون ہے۔ اپنے باپ کے نمبر کو دیکھتا ہے اور نمبر دیکھ کے پہچان لیتا ہے میرے بابا کا فون ہے۔ لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا، لیکن جب ہمارا بچہ جس کمپنی کا سم کارڈ استعمال کرتا ہے، اگر جیو 4G یا 5G استعمال کرتا ہے، اگر جیو کا نیٹ ورک استعمال کرتا ہے، تو ہمارے بچے کی سم پہ جب کمپنی سے فون آتا ہے تو بچہ سم کارڈ جب بچہ موبائل دیکھتا ہے تو نمبر دیکھ کے پہچان لیتا ہے میرے دوستوں کا فون نہیں ہے، میرے گھر والوں کا فون نہیں ہے، میرے اہل خانہ اور عزیز و اقارب رشتہ داروں کا فون نہیں ہے، بلکہ کمپنی سے فون آ رہا ہے۔ اب وہ فون کو ریسیو تو نہیں کرتا ہے بلکہ کارڈ دیتا ہے، دوسری مرتبہ فون آتا ہے بچہ پھر کارڈ دیتا ہے، تیسری مرتبہ فون آتا ہے بچہ پھر کارڈ دیتا ہے، لیکن چوتھی مرتبہ جب فون آتا ہے مجبور ہو کے بچہ ریسیو کر کے کان کے قریب لے جاتا ہے۔ آواز آتی ہے سر ہم آپ کو ایک پلان دینا چاہ رہے ہیں، ادھر سے آواز آتی ہے سر ہم آپ کو پلان دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا 10 سال کا بچہ کتنا ہوشیار ہو گیا ہے، آواز جو آتی ہے وہ سر کر کے بات کرتی ہے، لیکن ہمارا بچہ اس کا استقبال گالیوں سے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسا ہو
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، یہ میرا محاسبہ ہے، میرا تجربہ ہے۔ لیکن آج یہ آپ کہو گے مولانا بتانا کیا چاہتے ہو، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ارے وہ 18 یا 20 سال کا نوجوان جو بات کر رہا ہے وہ تیرے بچے سے سر کہہ رہا ہے، اور تیرا 10 سال کا بچہ اس کو بدلے میں گالی دے رہا ہے، لیکن تیرے بچے کو بدلے میں گالی وہ دیتا کیوں نہیں ہے؟ تو وجہ صرف کوئی اور نہیں بلکہ یہی ہے، تیرا بچہ اس کی کمپنی کا کسٹمر ہے۔ اگر اس نے بدلے میں تیرے بچے کو گالی دی تو تیرے بچے کا دل ٹوٹ جائے گا اور تیرے بچے کو برا لگ جائے گا۔ جب تیرے بچے کو برا لگ گیا تو تیرا بچہ اس کی کمپنی کا سم کارڈ توڑ کے پھینک دے گا۔ جب سم کارڈ نکال کے پھینک دے گا تو اس کی کمپنی کا ایک کسٹمر کم ہو جائے گا، اس کی کمپنی کی انکم کم ہو جائے گی، اس کی آمدنی کم ہو جائے گی۔ پتہ چل گیا اسلام کے مقدس شہزادوں، جب لالچ شامل ہوتا ہے تو گالی برداشت کی جاتی ہے، جب مطلب شامل ہوتا ہے تو گالیاں برداشت کی جاتی ہے۔ لیکن آج یہ سنتے چلے جائیے گا، یہ تو حسن سلوک تھا جو دنیا دار کے پاس میں تھا، یہ حسن اخلاق کس کے پاس میں ہے؟ تو حسن اخلاق کسی دنیا دار کے پاس میں نہیں ہے بلکہ میرے اور آپ کے مدنی اور مکی سرکار کے پاس میں ہے۔ میں نے قرآن سے عالم تصور میں سوال کیا، اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے، میں نے مصطفیٰ کی رفتار کو نہیں دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کی گفتار کو نہیں دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے چلنے کو نہیں دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے پھرنے کو نہیں دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے سونے کو نہیں دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے جاگنے کو نہیں دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے اٹھنے اور بیٹھنے کو نہیں دیکھا ہے۔ اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے میرے مصطفیٰ کے قدم ناز کیسے تھے؟ جب میں نے قرآن سے یہ سوال کیا تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے، نادان تو مصطفیٰ کے قدموں کے تعلق سے پوچھنا چاہتا ہے، میرا رب اپنے محبوب کے قدموں کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کیسے تھے؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن مصطفیٰ کی آنکھیں کیسی تھی؟ میرا رب 27 پارے کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن میرے مصطفیٰ کی زبان کیسی تھی؟ میرا رب 27 پارے میں پیغمبر اسلام کی زبان کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن میرے مصطفیٰ کا سینہ کیسا تھا؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے، الم نشرح لك صدرك فوضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن مصطفیٰ کی معراج کا سفر کیسا تھا؟ تو میرا رب 15 پارے کے شروع میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا پاور کیسا تھا؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے میرے مصطفیٰ کی محبت کیسی تھی؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے میرے مصطفیٰ کی نورانیت کیسی تھی؟ میرا رب مصطفیٰ کی نورانیت کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن مصطفیٰ کی رحمت کیسی تھی؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے مصطفیٰ کی سیرت و اخلاق کیسا تھا؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن میرے مصطفیٰ کے القاب کیا کیا تھے؟ تو میرا رب مصطفیٰ کو کہیں پہ یا ایھا المدثر کہہ رہا ہے، کہیں پہ یا ایھا المزمل کہہ رہا ہے، کہیں پہ طٰہٰ اور یاسین کہہ رہا ہے، کہیں پہ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن میرے مصطفیٰ کا نام کیا تھا؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے، محمد رسول اللہ۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے میرے مصطفیٰ کی اینڈ اتھر سے لے کے پیشانی مبارک تک کا پورا مجسمہ کیسا تھا؟ تو میرا رب 30 پارے کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے، فَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ فَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ فَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن تو نے مصطفیٰ کے قدموں کا ذکر کیا لیکن تو نے قدموں کو عظیم نہیں کہا، قرآن تو نے مصطفیٰ کے ہاتھوں کا ذکر کیا
لیکن تو نے ہاتھوں کو عظیم نہیں کہا. قرآن تو نے سینے کا ذکر کیا لیکن تو نے سینے کو عظیم نہیں کہا. قرآن تو نے زبان کا ذکر کیا لیکن تو نے زبان کو عظیم نہیں کہا. یہاں تک کہ تو نے مصطفیٰ کے پورے مجسمے کا ذکر کیا لیکن تو نے کسی بھی چیز کو, کسی بھی وصف کو, کسی بھی عضو کو, کسی بھی شے کو عظیم نہیں کہا. اے قرآن میرے مصطفیٰ کا عظیم وصف کیا ہے؟ اے قرآن میرے مصطفیٰ کی عظیم شے کیا ہے؟ اے قرآن میرے مصطفیٰ کی عظیم چیز کیا ہے؟ جب میں نے قرآن سے اتنا پوچھا تو قرآن جواب دیتا ہے, نادان تو مصطفیٰ کے عظیم وصف کو پوچھنا چاہتا ہے, مصطفیٰ کی عظیم شے معلوم کرنا چاہتا ہے, مصطفیٰ کی عظیم چیز پوچھنا چاہتا ہے. جب میں نے اتنا سوال کیا تھا تو قرآن بابا کے دہل پلٹ کے جواب دیتا ہے, ارے مصطفیٰ کا عظیم وصف کوئی اور نہیں ہے, میرا رب ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, حبیب تمہارا اخلاق بہت عظیم ہے. جب برائیلی کے تاج محل کی نظر, جب برائیلی کے قطب مینار کی نظر, جب برائیلی کے مظہر کی نظر, اعلیٰ حضرت کی نظر جب مصطفیٰ کے اخلاق پہ پڑتی ہے تو برائیلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی سے میرا رضا پوری دنیا کا رضا پکار کے کہتا ہے, تیری خلق کو حق نے عظیم کیا, تیری خلق کو رب نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا چاہا تیرے خالق حسن ادا کی قسم. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی سمر رضوی صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اور سادات اکرام کی نگری مہرارہ مقدسہ سے حضور نظمی میاں فرماتے ہیں آغاز سے آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ, ان کے ہنسی بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اب آئیے میں حضرت سلیمان صاحب قبلہ کی محبتوں کو اپنے گلے میں تعویذ کی طرح پہن کر ایک آخری بات آپ کو دینے جا رہا ہوں. اس کے بعد میں انشاءاللہ میں اپنی اوقات کے مطابق اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. جلسہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہوتا ہے, جلسہ صرف عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے, جلسہ بوڑھوں کے لیے نہیں ہوتا ہے, جلسہ بوڑھیوں کے لیے بھی ہوتا ہے, جلسہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے, جلسہ زن کے لیے بھی ہے. لیکن آئیے ایک فتنہ اس دور پر فتن میں بہت تیزی کے ساتھ جنم لیے ہوئے ہے جس کو ارتداد کے نام سے آج دنیا یاد کر رہی ہے. آج میری قوم کی بچیاں مرتد ہوتی جا رہی ہیں, آج میری قوم کی بچیاں دوسرے دھرم سے واسطہ رکھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن میں اپنی بچیوں تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور یہ بہت ضروری ہے, اس لیے کہ ان لڑکیوں نے ایسے بھلا دیا ہے مصطفیٰ کے اسلام کو. ارے مصطفیٰ نے اپنے بدن پہ پتھروں کی بوچھار کو بارش کو برداشت کیا تھا اور میرے مصطفیٰ کے میرے مصطفیٰ کے جسم ناز سے, میرے مصطفیٰ کے بدن مبارک سے طائف کے میدان میں خون کے فوارے نکلے تھے. تب کہیں جا کے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے, تب کہیں جا کے یہ ہمارے سروں پہ ٹوپیاں سلامت ہیں, تب کہیں جا کے ہمارے سروں پہ امامے نظر آ رہے ہیں. لیکن آج ہماری بچیاں جب ہمارے دھرم سے دور ہوتی ہیں, آج ہماری بچیاں جب دوسرے دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے رشتہ اور ناتا جوڑ رہی ہیں, مرتد ہوتی جا رہی ہیں, تو دل کو تکلیف ہوتی ہے, دل میں ایک عجیب سا درد پیدا ہوتا ہے. میں وہی درد آج سالار پور کے اندر آپ لوگوں تک پہنچا کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اے لوگوں, اے اسلام کی مقدس شہزادیوں, اے اسلام سے تعلق رکھنے والی بیٹیوں, ارے تمہارا نام تو تم نے اپنا نام تو عائشہ رکھ لیا ہے, تم نے اپنا نام تو زینب رکھ لیا ہے, تم نے اپنا نام تو ام ایمن رکھ لیا ہے, تم نے اپنا نام تو ام رباب رکھ لیا ہے, تم نے اپنا نام تو ام سلمہ رکھ لیا ہے. لیکن تمہارے واٹس ایپ پہ جو تمہارا فرینڈ بنا ہوا ہے وہ دوسرے دھرم سے تعلق رکھنے والا ہے, تمہارے واٹس ایپ پہ جو تمہارا دوست بنا ہوا ہے وہ دوسرے دھرم سے واسطہ رکھنے والا ہے, تمہارے انسٹاگرام پہ جو تمہارا دوست بنا ہوا ہے وہ دوسرے دھرم سے تعلق رکھنے والا ہے, اور تمہیں یہ لالی پاپ دینا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, میں تم سے فرینڈشپ کرنا چاہتا ہوں, میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. اے میری اسلام کی بیٹیوں, یہ تم سے دوستی کا وعدہ نہیں کر رہا ہے, یہ تمہارا دوست نہیں ہے بلکہ تمہارے دین کا لٹیرا ہے, بلکہ تمہارے کلمے کو لوٹنا چاہتا ہے. یہ تمہیں اپنی طرف کھینچ کر کے اور تم سے اتنا قریب ہونا چاہتا ہے کہ پھر آپ کے دھرم سے آپ کو دور کرنا چاہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ آج میری بیٹیوں نے سیدہ فاطمہ کی ہسٹری کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے, آج میری شہزادیوں نے سیدہ زینب کی ہسٹری کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے, آج میری بیٹیوں نے سیدہ ام رباب, ام ایمن, ام لیلہ کی ام لیلہ, ام
सलमा की, उन्होंने हिस्ट्री को पढ़ना छोड़ दिया है। उन्होंने तमाम तर इस्लाम की शहजादियों की हिस्ट्री को पढ़ना छोड़ दिया है। अगर उनको घर के काम से वक्त मिलता है, अगर उन्हें अपने घर के बर्तन धोने और कपड़े धो करके अपने बच्चे को दूध पिला करके जो वक्त मिलता है, वो टीवी के सामने बैठा करती है, वो एलसीडी की स्क्रीन के सामने बैठ करके सीरियल देखा करती है। लेकिन मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूं, ऐ मेरी इस्लाम की बेटियों, अगर तुम्हें वक्त मिल जाया करे तो तुम एक ऐसी बेटी की हिस्ट्री पढ़ लिया करो जिसको पूरी दुनिया हजरत राबिया बसरी के नाम से याद करती है। कौन है हजरत राबिया बसरी? वही राबिया बसरी। इनको राबिया क्यों कहा जाता है? राबिया इसलिए कहा जाता है, ये चौथे नंबर पे पैदा होने वाली बेटी थी, और बसरी इनके नाम से इसलिए जोड़ा जाता है कि ये शहर बसरा से वास्ता रखने वाली थी, इसलिए इनको राबिया बसरी कहा जाता है। ये देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, ये देखने में बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं थी, ये देखने में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, ये देखने में बहुत ज्यादा महजबी और महपारा नहीं थी। इनका कलर जो था वो काला था, इनका कलर जो था ब्लैक कलर का था, और इनका कद जो था वो पस्त था, ये बुलंद कद की नहीं थी। और ये अपने रब को इतना मनाना चाहती थी, अपने रब को इतना राजी करना चाहती थी। इनका शौहर भी नहीं था, ये बेबा हो चुकी थी, जवानी के आलम में बेबा हो गई थी, ये बेबकी की जिंदगी गुजर बसर कर रही थी। जवानी के आलम में ये बेबा हो चुकी थी, और जब रातों को अपने रब को मनाया करती थी, सजदे में जब सर रख करके अपने मौला को मनाना चाहती थी, और जब नींद का गलबा इन पे तारी हुआ करता था तो अपने बालों को खींचा करती थी, अपने जुल्फों को खींच करके अपने नफ्स को मलामत किया करती थी, और अपने नफ्स को झंझोड़ के कहना चाहती थी, मेरे नफ्स, तू कब तक मुझे बिस्तर पे ले जाता रहेगा? तू कब तक मुझे सुलाने के लिए बिस्तर पे आराम करने के लिए ले जाता रहेगा? अरे एक दिन तो जब मर के अब राबिया चली जाएगी कब्रिस्तान के अंदर, कब्र के अंदर, तो पूरी जिंदगी सोती रहेगी, फिर उठाने वाला नहीं होगा। अभी मेरी सांसें चल रही हैं, अभी मेरे जिस्म के अंदर खून का कतरा रवा दबा है, तो ऐ मेरे नफ्स मुझे अपने मौला को मना लेने दे, ऐ मेरे नफ्स मुझे अपने मौला को राजी कर लेने दे। इतनी शान वाली थी वो इस्लाम की शहजादी, जो कनीज़ सज्जदा तज्जबा ताहिरा आबिदा साहिदा सज्जदा फातिमा थी, मुस्तफा जाने रहमत की बेटी की जिंदगी को फॉलो करने वाली थी। उन्हीं के दौर में, उन्हीं के शहर से ताल्लुक रखने वाला एक बहुत बड़ा इमाम है, ये तमाम तर उलमाए किराम जानते होंगे, जिसको पूरी दुनिया हजरत इमाम हसन बसरी के नाम से याद करती है। कौन है इमाम हसन बसरी? वो है हजरत इमाम हसन बसरी, जिनको जब मेराज की रात से मेरे मुस्तफा पलट के आए थे, और मेरे मुस्तफा ने जो अपना जुब्बा शरीफ हजरत मौलाए कायनात को दिया था, वही जुब्बा मौलाए कायनात ने हजरत इमाम हसन बसरी को दिया था। और यही हसन बसरी है जो हजरत मौलाए कायनात के खलीफा हैं, जो मौलाए कायनात के शागिर्द भी हैं, जो मौलाए कायनात के मुरीद भी हैं। इतना शान वाला है मेरा इमाम हसन। हजरत हसन बसरी के दिल में ख्याल पैदा होता है, हजरत हसन बसरी के लिए तो बसरा के बड़े बड़े अमीर आजम, बसरा के बड़े बड़े रुपए वाले, बसरा के बड़े बड़े पैसे वालों ने अपनी बेटियों के रिश्ते, अपनी खूबसूरत बेटियों के रिश्ते हजरत इमाम हसन बसरी के लिए भेजे थे। लेकिन हसन ने किसी के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया था, हसन ने किसी के रिश्ते को कबूल नहीं किया था, हसन ने किसी की बेटी के लिए जवाब नहीं दिया था, बल्कि उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ था कि इस दौर में जो सबसे ज्यादा नेक, पाक और पवित्र, सबसे ज्यादा बरगुज़ीदा बंदी अगर कोई इस जमीन पे बसरा की है तो वो कोई और नहीं है बल्कि राबिया है, जिसको पूरी दुनिया राबिया के नाम से याद करती है। अरे राबिया तो बहुत गरीब थी, राबिया तो अपनी टूटी हुई कुटिया में अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजर बसर किया करती थी, अपनी टूटी हुई झोपड़ी में अपने मौला को मनाने में लगी रहती थी। लेकिन हसन इतना इल्म वाला था और हसन इतने शान वाला था, लेकिन फिर भी राबिया से निकाह करना चाहता था। आज मैं अपने कौम के नौजवानों के उनके दिल को झंझोड़ना चाहता हूं, जो लोग अगर किसी के साथ में उनका रिश्ता होता है तो पहले उसके खानदान को देखते हैं, पहले उसके दादा परदादा की हिस्ट्री को उठा करके देखते हैं, और उनके जहन में यह भी होता है जहां से मेरा निकाह हो रहा है वहां से मुझे 4 व्हीलर गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वहां से मुझे बहुत ज्यादा मालो दौलत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो शादी करने पे एग्री होता है, और उसे पता चल जाए कि मुझे यहां से ज्यादा मालो असबाब नहीं मिलेगा तो शादी करता नहीं है, बल्कि शादी से पहले ही मना कर देता है। ये आज के मेरे नौजवान का हाल है। लेकिन कुर्बान जाइए हजरत इमाम हसन बसरी पे,
اپنے مکان سے نکلتے ہیں اور حضرت رابعہ بصری کی ٹوٹی ہوئی جھوپڑی کی طرف اپنے قدموں کو بڑھا رہے ہیں. حضرت رابعہ کی ٹوٹی ہوئی کٹیا کی متصل ہوتے جا رہے ہیں. جا کر کے رابعہ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں. اندر سے آواز آتی ہے, کون ہے جس نے دروازے کو ہلایا ہے؟ کون ہے جس نے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے؟ کون ہے جس نے دروازے پہ آ کر کے جنبش دیا ہے؟ کون ہے جس نے دروازے پہ دستک دیا ہے؟ تو آواز دینے والے نے جب آواز دینے والی نے جب اتنی آواز دی تھی تو حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں, رابعہ تمہارے دروازے پہ کوئی اور نہیں بلکہ حسن آیا ہوا ہے, تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہے. رابعہ کہتی ہے, اے امام حسن بصری ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری مجھ غریب کی کٹیا پہ آنے کی جرت و جسارت کیسے پیش آ گئی ہے؟ ارے تمہارے آنے کا اصول کیا ہے؟ تمہارے آنے کا ضابطہ کیا ہے؟ تمہارے آنے کا سبب کیا ہے؟ تمہارے آنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ تم آئے کیوں ہو بتاؤ تو صحیح. حسن کہتے ہیں, رابعہ میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا تو میرے سوال کا جواب دے گی؟ تو رابعہ نے کہا تھا, حسن کہو تو صحیح تمہارا سوال کیا ہے؟ تو حسن بصری کہتے ہیں, رابعہ تجھے معلوم ہے بصرہ کے بڑے بڑے امیر اعظم, روپے والے, پیسے والے, دولت و ثروت و سرمایہ والوں نے اپنی خوبصورت حسین و جمیل مہجبی و مہپارہ بیٹیوں کے رشتے میرے لیے بھیجے ہیں, لیکن حسن نے کسی کے رشتے کو ایکسپٹ نہیں کیا ہے, حسن نے کسی کے رشتے کو قبول نہیں کیا ہے. میرا ارادہ یہ ہے اور میری نیت یہ ہے کہ تیرے اوپر تیرے شوہر کا سایہ بھی نہیں ہے, تو تو بیوہ ہو چکی ہے, میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اگر تیری اجازت ہو. جب ایک رابعہ نے اتنا سنا تھا تو حسن سے کہنے لگی تھی, حسن یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ارے تم مجھ سے نکاح کر کے کیا کرو گے؟ میں تم سے نکاح کرنا نہیں چاہتی ہوں. اے لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح اپنے گریبان میں جا کر کے, اور میں اپنی بیٹیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو بیٹیاں دوسرے دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے سیریل دیکھ کر کے ان کی زندگی کو فالو کر رہی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی کی ہسٹری کو پڑھنے کے لیے ان کے پاس میں فرصت نہیں ہے. ایک یہ رابعہ ہے جو پوری دنیا اس کی پاکیزگی کی مثال دیا کرتی ہے. ارے بیٹی ہو تو رابعہ جیسی ہو اور بیٹا ہو تو حسن بصری جیسا ہو. رابعہ کے تقوی و طہارت کا کوئی جواب نہیں ہے اور حسن کی پاکیزگی کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. رابعہ نے کہا تھا, حسن تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں نکاح کرنا نہیں چاہتی ہوں. رابعہ انکار پہ انکار کر رہی تھی اور حسن اصرار پہ اصرار کرتے جا رہے تھے. حسن اصرار پہ اصرار کرتے جا رہے تھے. جب بات بہت زیادہ آگے بڑھ گئی, جد و جہد آگے بڑھ گئی, تو حسن بصری سے رابعہ ایک سوال کرتی ہے, کہتی ہے, حسن اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں تم سے 2-4 سوال کرنا چاہتی ہوں. اگر تم نے میرے 4 سوالوں کے جواب دے دیے تو رابعہ تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی. اب حسن کے دل میں خیال پیدا ہوا تھا, یہ تمام آپ لوگوں کے دلوں کے اندر, سینوں کے اندر دل ہے, اور دل کے اندر اگر دھڑکنیں موجود ہیں اور وہ دھڑکنیں اگر مصطفیٰ سے ذرا بھی عشق کرتی ہیں تو آپ سمر رضوی کو بھولے تو بھول جائیں, لیکن جو پوائنٹ اور نقطہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس کو اپنے تختیہ دل پہ کندہ کرنے کی کوشش کیجئے گا. حسن بصری نے سوچا تھا, ارے یہ رابعہ ایک عورت ہی تو ہے, خواتین ہی تو ہے, لیڈیز ہی تو ہے, اور عورت تو ناقص العلم ہوتی ہے, اس کا علم میرے برابر تو نہیں ہے, یہ مجھ سے سوال کرے گی تو کون سا کرے گی؟ ارے اس کے سوال کا جواب تو چٹکیوں میں دیتا ہوا نظر آؤں گا. عورت تو مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, اس کا سوال کوئی اتنا بڑا نہیں ہوگا, اور میں تو علم و عمل کا ایک بہت بڑا کوہ گرا, کوہ ہمالا ہوں, یہ کوئی بھی سوال کرے گی اس کے سوال کا جواب دے دوں گا. لیکن بہر رابعہ اگر بیٹی ہو تو تیرے جیسی ہو, بہر رابعہ اگر سوال ہو تو تیرے جیسا ہو. حسن بصری نے کہا تھا, رابعہ بتاؤ تمہارا پہلا سوال کیا ہے؟ تو رابعہ نے کہا تھا, حسن میرا پہلا سوال یہ ہے, یہ بتاؤ کہ میں جہنمی ہوں کہ جنتی ہوں. جب اتنا سنا تھا حضرت امام حسن بصری نے تو حسن کے پیروں کی زمین کھسک گئی تھی. حسن بصری کے پیروں سے نیچے سے زمین نکل گئی تھی. ارے اس حسن کو اپنے بارے میں نہیں پتا تھا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں, تو رابعہ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ کیسے دے سکتا تھا؟ آج میری قوم کا نوجوان تو جنت کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں دبا کر کے گھوم رہا ہے. مسجد کے مینارے سے مؤذن 5 مرتبہ اذان دیتا ہے, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامرانی کی طرف, لیکن میری قوم کا نوجوان
مسجد کے اندر اپنے اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے، اپنے رب کے نزدیک اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی کو جھکانے کے لیے نہیں جاتا ہے، اور جنت کو اتنا آسان سمجھ لیا گئے۔ جو لوگ رات اپنے اللہ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے جنتی ہونے پہ مکمل یقین کامل لگی گئے، تو پھر ہمیں جنت کیسے ملے گی؟ اسلام کے مقدس شہزادوں، حضرت امام حسن بصری نے سوال کا جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں، ساکن کھڑے ہوئے ہیں۔ رابعہ نے دوسرا سوال کیا تھا، حسن میرا دوسرا سوال یہ ہے، ذرا یہ بتاؤ جب میدان محشر برپا ہوگا، جب تمام لوگوں کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دیے جا رہے ہوں گے، حسن ذرا یہ تو بتاؤ رابعہ کے نامہ اعمال جو ہوں گے وہ سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے کہ بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے؟ تو حسن بصری نے سوال کا جواب نہیں دیا تھا، خاموش رہے تھے۔ حسن کو اپنے بارے میں پتا نہیں تھا کہ میرے نامہ اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے کہ بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ نعرہ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ لوگوں جنت اتنی آسان نہیں ہے، جنت کے لیے تو لوگوں نے رات رات بھر اپنے مولا کو منایا ہے۔ حسن اتنے بڑے بزرگ کا نام ہے، اگر آپ نے ان کی ہسٹری کو پڑھ لیا تو آپ اپنے آپ کو بھول جاؤ گے کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ اللہ والے جن کو اپنے آپ پہ یقین نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں، تو ہمیں جنت کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی۔ حسن نے دوسرا سوال کیا تھا، حسن نے دوسرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ رابعہ نے تیسرا سوال کیا، حسن ذرا یہ بتاؤ جب میزان پر میری نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی تو میرے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا کہ ہلکا ہوگا؟ حسن نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ چوتھا سوال کیا تھا حسن سے، رابعہ نے کہا تھا، حسن ذرا یہ بتاؤ جب پل صراط سے تمام لوگ گزریں گے تو دو کیفیتیں ہوں گی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گزر جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کٹ کے گر جائیں گے، تو حسن ذرا یہ بتاؤ میری کیفیت کٹ کے گرنے والوں میں ہوگی، میرا شمار کٹ کے گرنے والوں میں ہوگا، یا میرا شمار گزر جانے والوں میں ہوگا؟ پل صراط سے تو ہر شخص گزرے گا، اگر نہیں گزرنا تھا تو صرف ایک ہی ذات تھی جس کو پوری دنیا سیدہ فاطمہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور کون ہے فاطمہ؟ مصطفیٰ نے بخاری شریف کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وہیہ قلبی، فاطمہ میرا دل ہے، میرا جگر ہے۔ اگر نہیں گزرنے والی کوئی ذات تھی تو فاطمہ تھی، لیکن فاطمہ بھی پل صراط سے گزرے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ جب میری فاطمہ گزرے گی، جب امی فاطمہ گزرے گی، سیدہ فاطمہ گزرے گی تو ندا ہوگی، آواز آئے گی ہاتف غیبی سے، اے محشر والو اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ اس وقت مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے، لیکن گزرے گی تو ضرور۔ آج میں اور تم دنیا کے چکر میں لگے ہوئے ہو، ارے یہ دنیا فانی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں حسن کے دل میں یہ بات انگڑائی لے رہی ہوگی، ارے جب نوح کا بیٹا، اولو العزم پیغمبر کا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اتنے بڑے عظیم الشان پیغمبر کا بیٹا جب جہنم میں جا سکتا ہے تو حسن کی اوقات کیا ہے؟ جب پیغمبر اسلام لوط کی بیوی جب جہنم میں جا سکتی ہے تو پھر حسن کی اوقات کیا ہے؟ حضرت امام حسن بصری نے سوالوں کے جواب نہیں دیے تھے۔ رابعہ نے کہا تھا، حسن تم میرے سوالوں کے جواب دیتے کیوں نہیں ہو؟ تو حسن نے اپنا دل تھام کر کے کہا تھا، رابعہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ تم جنتی ہو کہ جہنمی ہو؟ ارے حسن کو ابھی اپنے بارے میں پتا نہیں ہے کہ میں جہنمی ہوں کہ جہنمی ہوں، میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں۔ ارے تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ تمہارے نامہ اعمال تمہارے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے کہ بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے؟ رابعہ ابھی مجھے پتا نہیں ہے کہ میرے نامہ اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے کہ بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ رابعہ تم مجھ سے اپنے بارے میں پوچھ رہی ہو، تمہاری نیکیوں کا
پلڑا ہلکا ہوگا کہ بھاری ہوگا. ارے حسن کو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے میرا پلڑا ہلکا ہوگا کہ بھاری ہوگا. اور تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ تم پل صراط سے گزر جاؤ گی یا کٹ کے گر جاؤ گی. ارے حسن کو ابھی اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ میں پل صراط سے گزر جاؤں گا یا کٹ کے اس کے اندر جہنم کے اندر گر جاؤں گا. یہ حضرت امام حسن بصری نے کہا تھا. تو رابعہ نے کہا تھا حسن ارے مجھے اپنے مولا کو منا لینے دو, میرے لیے یہی 4 منزلیں ہیں جو میں نے تم سے 4 سوال کیے ہیں. رابعہ رہتی دنیا پہ رہتی زندگی میں جب تک کہ رابعہ کی سانسیں چل رہی ہیں, رابعہ اس دنیا کے اندر اس بات کا یقین حاصل کرنا چاہتی ہے جب تک زندگی ہے رابعہ کی تو اپنی زندگی کے اندر اس بات کی ضمانت رابعہ حاصل کرنا چاہتی ہے کہ رابعہ جہنمی نہیں ہے بلکہ جنتی ہے. رابعہ اس بات پہ یقین کامل حاصل کرنا چاہ رہی ہے میرے نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہیں میرے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے. رابعہ اس بات کا سچا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہ رہی ہے کہ میرے میزان پر میرے نیکیوں کا پلڑا ہلکا نہیں ہوگا بھاری ہوگا. ارے رابعہ اس بات کی سند اور رزلٹ لینا چاہتی ہے زندگی کے اندر کہ جب رابعہ پل صراط سے گزرے گی تو کٹ کے گرے گی نہیں بلکہ گزر جائے گی. جب اتنا کہا تھا رابعہ نے اور حسن سے کہا تھا حسن سن لو مجھے ان 4 منزلوں کو پا لینے دو, مجھے ان 4 منصبوں کو پا لینے دو, مجھے یہ 4 سیڑھیاں پار کر لینے دو, مجھے یہ 4 کلاس پاس کر لینے دو, مجھے یہ 4 اسٹیٹ پاس کر لینے دو. اور تم جو چوچ رہے ہو میں تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی, میں صرف اپنے رب کو منانا چاہتی ہوں. تو حسن بصری نے کہا تھا اے رابعہ ارے تو ایک رابعہ اس بصرہ میں پیدا ہوئی ہے, اب قیامت تک بصرہ کی مقدس زمین پہ کوئی دوسری رابعہ پیدا نہیں ہوگی. اور آج تم دنیا کے چکر میں لگے ہوئے ہو, آج میں دنیا کے چکر میں لگا ہوا ہوں, آج تم دنیا کے چکر میں لگے ہوئے ہو. یہ دنیا فانی ہے. ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ففروا الی اللہ, اپنے رب کی طرف پلٹو. اور دنیا کے تعلق سے میرا رب ارشاد فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا, ارے دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو. دنیا میں تمہارے نصیب کا ہے ہی کیا, صرف ایک کفن ہے تمہارے نصیب کا. جب تم مر کے قبرستان جاؤ گے تو اس کفن کے اندر جیب بھی نہیں ہوگی جو اپنا مال زر رکھ کر کے لے جاؤ. اور اسی دنیا کے تعلق سے جب برائیلی کے تاج محل کی نظر, جب برائیلی کے قطب مینار کی نظر, جب برائیلی کے مظہر کی نظر جب دنیا پہ پڑتی ہے تو میرا امام پکار کے کہتا ہے دنیا کو تو کیا جانے یہ بسکی کاٹ ہے حرافہ, دنیا کو تو کیا جانے یہ بسکی کاٹ ہے حرافہ. صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. میں نے جو بول دیا ہے اور جو آپ نے سن لیا ہے, پھر کبھی انشاءاللہ آج ٹیلر کے طور پہ مجھے آپ برداشت کر لیجئے, پوری مووی پھر کسی موڑ پہ ریلیز کی جائے گی انشاءاللہ تعالی عز و جل. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعا کرا.